نبی علیہ السلام حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کی دونوں محبوب آنکھیں ہم چھین لیتے ہیں وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو امام ذہبی انتقال کرنے کے کچھ دن پہلے ان کی بینائی چلی ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ تو عزیز واقعی رشتے ناتے کے کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ آپ آنکھوں کا آپریشن کرائیں تاکہ بینائی لوٹ آئے، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ تیار نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اسلاف ہر وقت چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری دینی اور اسلامی نونہالوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے ہم دنیا کے مشہور امام محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کتاب الکبائر کی شرح شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس کتاب کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق دے گا، اور عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور ہماری اور آپ کی اس مجلس اور اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے گا۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کبائر ہے اور ایک صغائر، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، جن پر بڑی وعید، عذاب کی، اللہ تعالیٰ کے غضب کی، اللہ تعالیٰ کے لعنت کی خبر دی گئی ہے۔ ایسے تمام گناہوں کو کبائر کہتے ہیں، یعنی بڑے گناہ۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ناجائز تو ہیں، غلط ہیں، برائی ہے، گناہ ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں بھیجی گئی ہے، جہنم کی دھمکی نہیں دی گئی ہے۔ تو ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے تمام اہل علم کے نزدیک کہا جاتا ہے گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کبائر اور صغائر۔ اسی موضوع پر یہ کتاب ہے جس کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کتاب الکبائر۔ سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں ان کے متعلق ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس کتاب کے لکھنے والے امام جو ہیں بڑے مشہور شمس الدین محمد بن اسحاق عثمان دمشقی ہیں، جو امام ذہبی سے مشہور ہیں۔ نام ان کا پورا شمس الدین محمد بن عثمان بن کا عماد ترکمانی ہے، ترکمان کے رہنے والے تھے، لیکن ان کے آبا و اجداد دمشق میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے، اس لیے اصلاً نسلاً تو یہ ترکمانی، لیکن زندگی ان کی گزری ہے، پیدائش ہوئی ہے دمشق کے اندر، اس لیے ان کو ان کی بود و باش کی بنا پر ان کو دمشقی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ذہبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ عربی میں سونے کو ذہب کہا جاتا ہے، تو اسی کاروبار اور بزنس اور تجارت کے حوالے سے نسبت سے ان کو ذہبی کہا جائے، یعنی سونے والے، سونار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ ان کے آبا و اجداد کا پیشہ تھا، اور ان کے بڑے کاروبار تھے، اس لیے ذہبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے
اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے ہی عجیب و غریب زمانے میں پیدا کیا، جب علم کی، علماء کی نہایت ضرورت تھی، شرک و بدعت عام تھا، تو اللہ رب العالمین ان کو 673 ہجری 673 ہجری میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے علم حاصل کرنا بچپنے سے شروع کیا۔ ماں باپ کی بڑی توجہ تھی، اور علم حاصل کرنے میں انہوں نے دنیا کا ایک بڑا حصے کا سفر کیا، اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کم سے کم ان کے جو استاد ہیں 1300، 1300 ایسے علماء ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اندازہ لگائیے کتنا شوق، کتنا جذبہ، علم حاصل کرنے کی رغبت ذرا دیکھیں کہ کتنا زیادہ لوگوں سے مل کر کے بڑے بڑے علماء سے علم اکٹھا کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ علم کی محبت تھی کہ 1300 استاد ان کے تھے۔ یہ کمال ذرا دیکھیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر فضل تھا۔ اور 1300 یعنی 1300 مشائخ میں سے بڑے بڑے محدثین، جس میں 2-3 بہت بڑے تھے، جن میں سے ایک حافظ مزی جو کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے امام و اہل الحدیث تھے، یعنی حدیث کے سب سے بڑے عالم جو رجال کے تھے، امام مزی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب بڑی مشہور ہے، تحفۃ الاشراف ہے، اور رجال پر کتابیں ہیں۔ یہ بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے، تو امام ذہبی ان کے شاگرد تھے، اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ اور شیخ الاسلام سب سے زیادہ اگر عقیدے اور منہج میں امام ذہبی متاثر تھے، تو اپنے بڑے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھے، اور بہت زیادہ ان سے الفت محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا کہ کتنے بڑے عالم تھے، تو کہتے کہ اگر ہمیں حرم کے اندر کھڑا کر کے اللہ اکبر پوچھا جائے، حجر اسود کے قریب یا مقام ابراہیم اور حرم کے خانہ کعبہ کے درمیان کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کو سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ملا، تو میں کہوں گا ابن تیمیہ ملا ہے۔ ابن تیمیہ سے بڑا عالم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے ابن تیمیہ جیسے انسان نہیں دیکھا عالم، اور خود ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی ان کی فضیلت تھی۔ تو یہی امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور جنہوں نے تقریباً بڑی بڑی سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ 4 جلدوں میں، سیر اعلام النبلاء، اللہ اکبر، اتنی بڑی کتاب رجال پر، تقریباً سمجھیں کہ 20 جلدوں کے اندر، یا بعض طبعات کے مطابق 15-16 جلدوں کے اندر، ضخیم جلدیں رجال پر ان کی کتابیں ہیں۔ حدیث پر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ عقیدے منہج میں اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور کہتے تھے کہ جہاں کتاب اللہ سنت رسول آ جائے، وہاں نہ کسی امام کی بات مانی جائے گی، نہ کسی مجتہد کی، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی چھوٹے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنت آ جانے کے بعد سارے اقوال رد کر دیے جاتے ہیں۔ جو بہت ساری کتابیں لکھی،
انہی میں سے ایک کتاب انہوں نے کبائر پر لکھی، کتاب الکبائر، یعنی کبائر گناہوں پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اور آج میرا خیال ہے کبائر پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مستقل کتاب، ان میں سب سے پہلی کتاب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے، جس کا درس اور جس کی شرح ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ بڑی کتابوں میں سے بڑی کتاب، ان کی وفات 748 ہجری کے اندر ہوئی، 748 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے دنیا میں بڑی مشغولیات ان کی تھی، تصنیف تالیف کے علاوہ دمشق کے بڑے بڑے مدارس تھے، ہر ایک میں پڑھاتے رہے، طلبہ کا ہجوم رہتا تھا، ساری زندگی انہوں نے گزار دی تھی۔ لیکن انتقال کرنے کے کچھ دن پہلے ان کی بینائی چلی ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے، اور پھر آنکھوں سے نظر نہیں آتا رہا، تو بیٹھ کر کے صرف تعلیم و تعلم، طرز تدریس کا کام کرتے یا املا کراتے۔ بہت سارے بعض اہل علم نے کہا جب ان کی بینائی ختم ہو گئی تو عزیز و اقارب، رشتے ناتے کے کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ آپ آنکھوں کا آپریشن کرائیں تاکہ بینائی لوٹ آئے، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ تیار کیوں نہیں ہوئے؟ تیار نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اسلاف ہر وقت چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کا جو فضل و کرم ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس بندے کی میں دو محبوب چیزیں چھین لوں، یعنی آنکھیں، بینائی چھین لوں۔ یہ دیکھنے کی قوت اور طاقت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلب تو حبیبتہی، میں اپنے جس بندے کی دو محبوب چیزیں چھین لوں، یعنی بینائی چھین لوں، اگر اس نے اجر و ثواب کی نیت صبر کیا، اس صبر کا بدلہ ہم نے جنت ہی رکھا ہے۔ تو یہ جنت کی لالچ میں دوبارہ اپنی آنکھ کا آپریشن نہیں کروایا، یعنی ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی فضیلت سے نوازا، ساری زندگی اللہ نے بینائی دی تھی، دیکھا کرتا تھا، لیکن آخر میں اللہ نے اگر بینائی چھین لی ہے تو ہم صبر کریں گے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت دے دے۔ بہرحال اس لیے آنکھ نہیں کھلائی۔ ہمارے سلف ایسے بہت زیادہ کرتے تھے۔ ابھی پچھلی صدیوں میں ایک مشہور عالم اور محدث ہمارے گزرے ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی کی سب سے بڑی شرح لکھی ہے۔ غالباً 1935 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بر صغیر کے مشہور شہر آدم گڑھ کے مشہور علم کا گہوارہ جو قصبہ ہے مبارک پور، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بالکل یہی چیز تھی، ترمذی کے شرح لکھ رہے تھے، آخر عمر میں اللہ نے بینائی چھین لی۔ زمانی املا کراتے تھے اور شاگرد شرح نوٹ کرتے جاتے تھے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی طرح ان کو ہی لوگوں نے کہا، بہت کوشش کی چلے آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرا دیں تاکہ بینائی لوٹ آئے، لیکن صبر کرتے اور تیار نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ایک نعمت اللہ نے دیا ہے اس عمر میں، بہت دن دیکھ چکے ہیں، اب زندگی کے آخری مرحلے میں زندگی گزر رہی ہے، بوڑھے ہو گئے، کبھی بھی مر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، تو ہم صبر کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جس بندے کی دونوں محبوب آنکھیں ہم چھین لیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے
تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ بہرحال اس طرح سے ہمارے سلف کے بڑے واقعات ہیں۔ علاج معالجہ کوئی حرج کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر انسان صبر کر لے تو یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہرحال یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کرانے سے انکار کر دیا اور اسی زندگی میں رہے یہاں تک کہ 748 یعنی 748 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور انہوں نے بہت علمی چیزیں چھوڑی۔ ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات، ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی عالم بنایا اور اپنی بیٹی کو بھی بہت بڑی عالمہ فاضلہ بنایا۔ یہ بہت بڑا سرمایہ تھا۔ شاگرد چھوڑے، اپنی ہی بھی کتابیں چھوڑی، اللہ نے 3 اولاد دی تو تینوں کو دین کے خادم بنا کر کے وہ بھی چھوڑ کے گئے وہ بیچارے۔ بیٹی بھی عالمہ فاضلہ بہت بڑی، جو دین کی خدمت ہے اس کا خدمت کرتی رہے، اور ادھر دونوں بیٹے بھی باپ کے وارث بنے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت ساری کتابیں لکھی تھی، ان میں ایک کتاب الکبائر ہے۔ تقریباً اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ کتاب الکبائر میں سب سے پہلی کتاب جو آج مطبوعہ کتابوں میں ملتی ہے وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے، جو بڑی ہی مشہور ہے اور جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی سب کو توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف تھا۔ جہاں تک معاملہ کتاب کا ہے تو کتاب اس کا مقصد اور اس کی ضرورت بیان کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ جب کہ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ اور تابعین اور دیگر اسلاف نے کبائر سے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے، کبائر سے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے، اور یہ کبائر گناہ جو ہیں یہ کبھی انسان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے، بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کبائر سے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے کہ کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں، تب انسان کامیاب ہوگا۔ ان تجتنبوا کبائر، ان یہاں شرط ہے، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ گے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور بڑی عزت کے ساتھ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ جب انسان کبائر گناہ سے بچتا ہے تبھی جنت میں جائے گا، اور کبائر سے بچتا ہے تبھی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف بھی کر دیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبائر سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یہ تو سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون
غضبوهم یغفرون. یہاں بھی اس آیت، اس سورہ شورا کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کبائر گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے، فواحش سے بچتے ہیں، اگر وہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس آیت میں بھی کبائر گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. 31 مقام پر سورۃ نجم کی آیت ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. یہاں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی بڑی تاکید کی اور فرمایا جو لوگ کبائر گناہوں سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصلاۃ والصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہما یا بینہن. اگر آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین روزے کی برکت سے سال بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر انسان جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر کے اگلا جمعہ پڑھتا ہے تو پیچھے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ساری اذا اجتنبت الکبائر یا اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاتا ہو. پتہ یہ چل گیا، یہ قرآنی آیات اور ان احادیث کے ذریعے دوستو یہ پتہ چل گیا کہ گناہ کبائر سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. دین، ایمان، اپنے اعمال حسنہ کی حفاظت انسان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان حفاظت نہ کرے، اپنے آپ کو گناہ کبائر سے نہ بچائے، تو انسان بڑے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور صغائر پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائیں. دوستو، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبائر گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے تو کبائر گناہ سے بچے گا کب انسان؟ یہ تو مسلم ہے. ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں بات واضح ہے کہ کبائر سے بچنا ضروری ہے. اب انسان کبائر سے بچے گا کب؟ بچے گا اس وقت جب کبائر کا علم ہو. ایک انسان، ایک کلمہ گو، ایک مسلمان کو جب اس بات کا علم ہو کہ کبائر ہے کیا، تبھی وہ بچے گا. کبائر کا علم ہونا، کبائر کی پہچان و شناخت ایک مومن کے لیے ضروری اور فرض ہے. چونکہ جس چیز سے بچنا ضروری ہے تو بچنے کا علم ہونا بھی ضروری ہے. جو چیز فرض ہے اس فرض کے ادا کرنے کا طریقہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو فرائض، کبائر سے بچنا ضروری ہے تو کبائر کا علم ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. امام ذہبی رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کے ساتھ احسان کرتے ہوئے مستقل کتاب الکبائر لکھی تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ کبائر گناہ کیا ہیں. اگر اس کو معلوم ہوگا، اس کو پہچان ہوگی، اس کو علم و شناخت ہوگی تو انسان اپنے آپ کو بچائے گا
اور جس انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کبائر کیا ہے تو اپنے آپ کو کبائر سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھا تاکہ آدمی اپنے آپ کو کبائر سے بچائے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر اس طرح سے آدمی لاپرواہی کی، سستی کیا اور کبائر سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو انسان اس طرح سے اپنے آپ کو بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی مبتلا کرے گا، کیونکہ بسا اوقات انسان کو یہ نبی علیہ السلام بعض روایات میں اجتنبوا السبع الموبقات قرار دیا ہے۔ اے لوگوں، وہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اجتنبوا السبع الموبقات، میرے امت کے لوگوں 7 ہلاک اور برباد، تباہ کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی علیہ السلام بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی اس حدیث کی روشنی میں بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کبائر کو سمجھے، سیکھے، ان کا علم رکھے، اپنے اہل وعیال کو سکھائے تاکہ انسان اپنے آپ کو کبائر سے بچا سکے۔ یہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھنے کا مقصد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔